السلام علیکم، میں ہوں عبدالستار، آپ دیکھ رہے ہیں الگ نیوز۔ ناظرین، پارلیمنٹ آف پاکستان میں کل ایک قرارداد منظور ہوئی ہے جس میں فیصلہ کیا گیا ہے کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہم نہیں مانتے، جو 3 رکنی بینچ کا فیصلہ ہے۔ ہم اس 4 رکنی بینچ کا فیصلہ مانیں گے، مطلب جنہوں نے الگ الگ ہو کے ہمارے حق میں فیصلہ دیا تھا۔ یہ کیا حکومت بتانا چاہ رہی ہے؟ ہمارے ساتھ طارق متین موجود ہوں گے، ان سے بات کرتے ہیں۔ سر، یہ بزدلی کی انتہا تو دیکھیں عبدالستار، بزدلی کی انتہا پر بھی آئیں گے، لیکن حکومت جو ہے وہ جو کر رہی ہے پارلیمنٹ میں، کسی نے ایک ولگر تبصرہ کیا ہے اس پہ، تو میں نے پہلے ولگر والی بات اس لیے کر دی ہے کہ کوئی بچہ دیکھ رہے تو بدل دے، ہٹا دے اس کو۔ حکومت نے تو بینچو بینچ کر دی ہے اس وقت پارلیمان میں، سپریم کورٹ سے اس محاذ آرائی کی کیفیت میں۔ اب اس سے آگے آ جائیں آپ، یہ جو قرارداد پیش ہوئی ہے، اس قرارداد کے کوئی 5 پیراگراف ہیں، ان 5 پیراگراف میں اس کو اگر سمرائز کریں تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو 4 ججز کا فیصلہ تھا ہم اس کو نافذ العمل قرار دیتے ہیں، 3 ججز کا فیصلہ اقلیتی فیصلہ ہے، مائنورٹی ججمنٹ ہے۔ مائنورٹی ججمنٹ کیسے ہو سکتا ہے؟ حکومت اپنی طرف سے اس کی یہ تشریح دے رہی ہے۔ لیکن یہ جو قرارداد ہے نا، یہ قرارداد عام طور پہ ہم اپنے تھوبڑے دکھاتے ہیں اس ویڈیو میں، لیکن اس وقت ہم یہ قرارداد بھی دکھا رہے ہیں۔ تو اس قرارداد میں اگر ہمارے ناظرین دیکھ رہے ہیں تو یہ جو چاروں طرف جیسے بچے کیڑے مکوڑے گندی رائٹنگ میں کرتے ہیں نا، تو وہ دستخط چاروں طرف موجود ہیں۔ ان دستخطوں کو کیونکہ ان کے ساتھ NA لکھا ہوا ہے، نیشنل اسمبلی کا ان کا حلقہ نمبر، ان دستخطوں کو ڈی کوڈ کرنے کی ضرورت تھی، وہ کیا گیا۔ تو نکلا کیا؟ نکلا یہ کہ کچھ اراکین ہیں مختلف قومی اسمبلی کی سیٹس کے، اور بڑی تعداد میں ریزروڈ سیٹس والے اراکین ہیں۔ تو یہ جو ہے، آپ نے اگر ٹکر لینی ہے عدالت سے، یہ شہباز شریف کی، بلاول کی، فضل الرحمان کے بیٹے کی ٹکر ہے عدالت سے، جو کہہ رہا تھا عدالت کا فیصلہ غیر شرعی ہے۔ میری سمجھ نہیں آیا غیر شرعی مطلب عدالت نے آپ کو کیا کہہ دیا کہ جا کے الیکشن کرواؤ کسی مندر میں؟ عدالت نے کیا کیا ہے آپ کو؟ عدالت نے کہہ دیا ملک میں جو ہے وہ نعوذ باللہ کوئی عبادات پہ پابندی لگا دی ہے، غیر شرعی۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی غیر شرعی فیصلہ نہیں مانیں گے۔ اب اگر نہیں مانیں گے اور ٹکر لینی ہے تو اس قرارداد پہ تو مجھے دستخط چاہیے شہباز شریف کے، بلاول کے، خواجہ آصف کے، وزیر قانون عدالت سے ٹکر ہے نا، اعظم نذیر تارڑ کے دستخط چاہیے، وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کے دستخط چاہیے، اور نہیں کرتے آپ لوگ دستخط۔ یہ جو آپ لوگوں کی تقریباً 90 کے قریب پہنچتی ہوئی کابینہ ہے، اس کیبنٹ میں باقی لوگوں کے دستخط کروائیں۔ آپ نے مذاق بنا دیا، وہ کوئی ایرا غیرہ نتھو خیرہ، چلیں پارلیمان کے رکن ارکان ان کو نہیں کہتے، لیکن آپ نے ان کے دستخط کروا دیے، ریزرو سیٹوں والے کی دستخط کروا دیے کہ اگر عدالت اس کے نتیجے میں کوئی نتیجہ بھگتنا پڑے گا تو ریزرو سیٹیں تو واپس مل جائیں گی آپ کو۔ اور اگر یہ چلے گئے جو NA کی سیٹوں والے ہیں جیت کر آنے والے، تو پھر آپ کو راجہ ریاض اینڈ کمپنی سے مدد مل جائے گی وہاں پر حکومت برقرار رکھنے کے لیے۔ لیکن لڑائی اگر کرنی ہے تو شہباز شریف آئیں نا سامنے، ایسے کریں شہباز شریف آئیں، بلاول بھٹو زرداری آئیں، اعظم نذیر تارڑ آئیں۔ تو بزدلی کی انتہا ہے، آپ لوگوں نے ٹکر لینی تھی تو خود آتے، خود سامنے نہیں آئے اور بیانات اتنے بڑے بڑے دے رہے ہیں کہ ہم عدالت کا فیصلہ نہیں مانتے۔ تو یہ بزدل قرارداد ہے۔ لیکن یہ قرارداد جو منظور ہوئی ہے اس کی کوئی قانونی حیثیت ہے یا ویسے ہی؟ دیکھیے، میں ماہر قانون نہیں، لیکن تمام ماہرین قانون کا ہم نے جب اسٹڈی کیا ہے، سب سے پہلے تو جسٹس ریٹائرڈ شائخ عثمانی صاحب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ قرارداد کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ایک۔ دوسرا، آرٹیکل 68 ہے اور غالباً آرٹیکل 91 ہے، ان کی روح سے اگر آپ دیکھیں تو یہ توہین عدالت ہے، اس پر سیدھا آپ کا آئین منع کرتا ہے۔ تو آرٹیکل 68 کے مطابق جو عدالتی کارروائی ہے وہ پارلیمان میں زیر بحث نہیں لائی جا سکتی۔ آرٹیکل 91 بھی آپ کو منع کرتا ہے۔ تو جس چیز سے آئین منع کر رہا ہے یہ پارلیمان وہ کر رہی ہے، تو یہ بھی نہیں کیا جا سکتا پارلیمنٹ کی جانب سے، حکومت کی جانب سے، حکومتی سرپرستی میں یہ کام کیا جا رہا ہے۔ دوسرا، اگر اس کی کوئی حیثیت آپ کو بنانی ہوتی اس حکومت کو تو بھی ان کے لیے ممکن نہیں تھا، کیونکہ اس کے لیے پھر آپ کو 2/3 میجورٹی چاہیے ہوتی ہے، 228 کا فگر۔ اب 228 کا فگر تو ایوان میں حکومت کے پاس ہونا تو دور کی بات ہے، وہ ایوان میں ہی نہیں ہے 228 کا فگر، کیونکہ سب سے بڑی جماعت ایوان سے باہر ہے۔ تو اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے، یہ ایک قرارداد ہے جو عدالت کا فیصلہ حکومت پر بائنڈنگ ہے۔ یہ جو قرارداد ہے یہ عدالت پہ بائنڈنگ نہیں ہے، یہ بڑی سیدھی سی بات ہے۔
اچھا، جن بیچاروں کو قربانی کا بکرا بنایا گیا ہے ان پر کیا توہین عدالت لگ سکتی ہے؟ ان پر توہین عدالت لگ سکتی ہے، ماہرین قانون کہتے ہیں بالکل لگ سکتی ہے۔ عمران خان صاحب تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ریفرنس بھی لائیں گے ان لوگوں کے خلاف، اور جو کابینہ میں عدالت کے خلاف جانے کا مشورہ دے رہے ہیں ان کے خلاف بھی کارروائی کریں گے۔ لیکن آپ دیکھیے مشورہ ہے کیا؟ حکومت وقت کو مشورہ دیا جا رہا ہے کہ جج صاحبان کے خلاف ریفرنس لے آؤ، چیف جسٹس کے خلاف ریفرنس لے آؤ، جنہوں نے فیصلہ دے دیا، جسٹس منیب اختر، جسٹس اعجاز الاحسن، ان کے خلاف فیصلہ لے آؤ۔ اور یہ مشورہ بلکہ یہ ہدایت دے کون رہا ہے؟ ایک مجرم، سزا یافتہ کنوکٹڈ شخص جس کو عدالت بلا رہی ہے، عدالت اپنے فیصلے میں ایبسکونڈر لکھ چکی ہے، وہ لندن میں بیٹھ کے کہہ رہا ہے کہ جج صاحبان کے خلاف ریفرنس لے آؤ، اور یہ حکومت اس پہ عمل درآمد کرتی ہوئی آپ کو نظر آ رہی ہے۔ تو اگر یہ کرنا ہے تو کر کے دیکھ لیں، لے کر آ جائیں ریفرنس۔ لیکن ابھی تک یہ ریفرنس لانے کی باتیں کر رہے ہیں، اس کے علاوہ قرارداد میں مطالبہ کر رہے ہیں۔ تو مطالبات پر ہیں آپ ابھی، کیونکہ ان کو بھی پتہ ہے کہ کوئی ایز سچ حیثیت ان کی اس قرارداد کی ہے نہیں۔ آج اس تمام تر صورتحال کو دیکھیں کہ قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس طلب کیا گیا ہے، اس اجلاس کو اس ٹائمنگ سے جوڑ کر کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ اچھا، اس پر بعد میں آتے ہیں، اس کی بھی بات کرتے ہیں، لیکن ایک اور چیز ہے۔ اچھا، جہاں یہ محاذ آرائی ہو رہی ہے وہیں یہ پی ایم ایل این کے اور حکومتی جو حلقے ہیں ان کے سورسز تو بتا رہے ہیں، دوسری جانب عدالت ہے، عدالت سے کنفرم نہیں کیا جا سکتا، وہاں سے خبر اس طرح سے نہیں آتی۔ ہاں، ایک جج صاحب ہیں، وہ 3 سے 4 رپورٹرز کو جب چیف جسٹس کو خط لکھتے ہیں تو اپنا خط پکڑا دیتے ہیں، وہ سوشل میڈیا پہ ڈال دیتے ہیں، تو وہاں سے تو آ جاتی ہے، لیکن عدالت سے تو اس طرح سے کنفرم نہیں کیا جا سکتا۔ انڈائریکٹ رابطہ کیا گیا ہے اور باقاعدہ پھر بدتمیزی کی گئی ہے کہ اگر آپ فل کورٹ بنا دیں گے تو ہم رک جائیں گے، ورنہ ہم آپ تینوں کے خلاف ریفرنس لے آئیں گے۔ یہ عدالت کو رابطہ بھی نہیں، اس کو تو دھمکی کہنا چاہیے۔ تو یہ کر کے پریشر میں لانے کی کوشش کی گئی، عدالت اس پریشر میں آنے والی نہیں ہے۔ اب یہ جو آپ قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس کی بات کر رہے ہیں، دیکھیں یہ اجلاس جو ہے اس میں وزیر اعظم کی سربراہی میں ہوگا، آرمی چیف ہوں گے، سروسز چیفز ہوں گے، انٹیلیجنس ایجنسیز جو ہیں ہماری ان کے سربراہان ہوں گے، اور اس میں جو ہماری نیشنل سیکیورٹی ایشوز ہیں، انٹرنل ایشوز، ایکسٹرنل ایشوز، یہ ڈسکس ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس میں ڈسکس ہوتی ہے ہماری جو معاشی حالات ہیں ان کے حوالے سے بھی کچھ چیزیں ڈسکس ہوتی ہیں۔ لیکن جب آپ افواج پاکستان کو، انٹیلیجنس ایجنسیز کے ہیڈز کو بٹھاتے ہیں تو ڈسکس ہوتی ہے پاکستان کی قومی سلامتی کی صورتحال، چاہے وہ اس کے چیلنجز اندرونی ہوں یا بیرونی ہوں۔ اب یہاں ان حالات میں جب یہ اجلاس ہو رہا ہے تو اس کی پھر سگنیفیکنس کو آپ جوڑیں گے تو آپ کو نظر یہ آ رہا ہے کہ حکومت اس وقت عدالت سے محاذ آرائی کر رہی ہے۔ ان حالات میں اجلاس ہو رہا ہے۔ ان کے بارے میں ہمیشہ کہا تھا شریفوں کے بارے میں کہ یہ ہر ادارے کو پنجاب پولیس بنانے کی کوشش کرتے ہیں، تو اب بھی مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ اس اجلاس سے بھی پنجاب پولیس بنانے کی کوشش ہے۔ پنجاب پولیس باقاعدہ احکامات پہ چلنے والی۔ اب یہاں آپ کے سامنے افواج پاکستان ہیں، تو ان کو سامنے رکھ کر آپ میسج کیا دیں گے اس وقت انتخابات سے بھاگنے کے لیے کہ نہیں، ملک میں سیکیورٹی سچویشن بہت خراب ہے، افواج پاکستان وہ ذمہ داریاں انجام دے رہی ہیں، اس وقت ممکن نہیں ہے کہ ہم الیکشن کی طرف جائیں۔ یہ میسج اس سے دینے کی کوشش کی جائے گی۔ یہ پروبیبل پکچر ہے جو کسی بھی صورت میں اچھی نہیں ہے۔ عدالت کے فیصلے کے لیے عمل درآمد کریں، نہیں کر رہے تو یہ اس وقت افواج پاکستان کو بھی اس عدالتی فیصلے کے سامنے کھڑا کرنے والوں میں یہ ان کو بھی شامل کر رہی ہے۔ باقاعدہ سازش ہے حکومت کی طرف سے افواج کو عدالت سے لڑانے کی، جو کسی بھی طور مناسب نہیں ہے۔ لگے آپ تو یہ بھی بتا دیں کہ ملک میں ایک ہیجان کی سی کیفیت ہے، الیکشن ہوں گے نہیں ہوں گے، عدالتی فیصلے پر عمل ہوگا نہیں ہوگا، یہ لوگ جاننا چاہتے ہیں۔ اچھا، الیکشن ہوں گے یا نہیں ہوں گے، میرا تو بلیف ہے کہ عدالت نے کہہ دیا الیکشن ہوں گے، ہونا چاہیے اگر جمہوریت رہی انشاءاللہ۔ اور اس کی ہمیں ایک بہتر سچویشن نظر آئے گی 10 اپریل کو۔ 10 اپریل وہ تاریخ ہے کہ جب عدالت کو یہ جواب ملے گا کہ اس نے جب ہدایات دی ہیں کہ پیسے دیجئے، سیکیورٹی دیجئے، دیگر انتظامات جو الیکشن کمیشن کو کرنے ہیں الیکشن کروانے کے لیے، وہ کر کے دیجئے، تو 10 اپریل کو ہمیں پتہ چلے گا کہ ہونے کیا جا رہا ہے، یہ لوگ اس تعاون کے لیے تیار ہیں یا نہیں ہیں جو عدالت نے ان کو کہا ہے۔ تو یہ ہمیں 10 اپریل کو کلیئر ہوگا۔ ناظرین، یہ تھے طارق متین، گفتگو آپ نے ملاحظہ کی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔